جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، اتنی پیاری نشست کا آپ نے مجھے حصہ بنایا ہے اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے خالد ادم صاحب کی بات سن کے، اور مجھے بہت سی باتیں یاد آ گئیں کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اہل بیت کی محبت کے حوالے سے، اور ہم نے جب کام بھی کیا، پلس ابھی جب یہ زیارات پہ گئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو فون میسج کیا کہ پلیز میرے نا بلاوے کی دعا کر دیں، بہت تڑپ کے نا، اور انہوں نے دعا کی اور تیسرے دن میں چلی گئی. دیکھا. اچھا نور، مجھے یہ بتائیے، جب پہلی بار آپ کا جانا ہوا زیارات پہ، میں سب سے یہ سوال پوچھتی، تو وہ آپ اس کو پلان کری تھی یا پھر وہ ایک دم سے کوئی چیز ہوگی اور آپ نے دیکھا کہ آپ روضے پہ کھڑی ہوئی ہیں، بس کیا ہوا تھا؟ اچھا مدیہ دیکھیں، ہوتا یہ کہ جیسے آپ کے شو پہ چلے آپ کو شو کر لیتے نا، جیسے آپ کے شو پہ بن بلائے ہم نہیں آ سکتے، یا آپ کے گھر میں ہم بن بلائے نہیں آ سکتے، یا میرے گھر میں آپ بن بلائے نہیں آ سکتے، تو وہ ان ہستیوں کے بلاوے کے بغیر آپ کبھی نہیں جا سکتے. خواہش تو میری زندگی بھر سے تھی، میرے والد صاحب بھی بالکل ہم سید ہیں اور بچپن سے ہی شوق تھا کہ جانا ہے، لیکن بلاوا نہیں آ رہا تھا. وہ شاید وہ ابھی طرف اور وہ جو ایک حب تھی نا، وہ شاید تھی نہیں کمپلیٹ. تو جب وہ کمپلیٹ ہوئی تو پھر وہ بلاوا آیا، اور وہ اتنا خوبصورت بلاوا تھا، اتنا خوبصورت، مطلب بیان نہیں کر سکتا آپ الفاظ میں کہ آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں. بس آپ کو میں ایک اس بات سے کہوں گی، جیسے آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ آپ کو وہاں جا کر محسوس ہوتی ہے یہ بات، کیونکہ وہی خوشبو جو آپ کو مدینے میں فیل ہوتی ہے، وہی سکون، امیزنگ فیلنگ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا میں نہیں، آپ کہیں اور ہیں، اور وہ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، ہم آپ کی ہر بات کو سن رہے ہیں اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. صحیح. اچھا نور، اب تک کتنی بار آپ اسے زیارات پہ جا چکی ہیں؟ جی میں الحمدللہ 3 دفعہ جا چکی ہوں، اور وہ ایسے ہی قسم سے ایسے ہی گئی ہوں کہ میں نے ہر بار وقار پتہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، بالکل وقار کا میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک دن مجھے خواب میں آیا ہے 2 دن پہلے سے کہ محبت اہل بیت سے جب آپ محبت کرتے ہیں ان سے، تو وہ پھر کس طرح سے آپ کا سلام اپنے تک پہنچا دیتے ہیں، وہ ایسے ہے کہ مجھے یہ خواب میں آیا کہ یہ پتہ نہیں طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے. میں نے بڑا تڑپ کے نا اس کو میسج کیا انسٹا پہ کہ مجھے اپنا نمبر بھیجو، تم کہاں ہو؟ اس نے مجھے کہا میں زیارات پہ جا رہا ہوں نور، اور میں رو پڑی. میں نے کہا بس میرے بھائی شاید میرا سلام پہنچنا تھا وہاں پہ، اس لیے مجھے تم خواب میں آئے ہو، میرا سلام پہنچا دینا. پھر اس نے جہاں یہ گیا، اس نے وہاں سے مجھے میسج کرتا تھا کہ نور میں نے سلام پہنچا دیا، سلام پہنچا دیا. اور ہر دفعہ جو بھی جا رہا ہوتا نا میرا جاننے والا، میں اس کو تڑپ کے کہتی ہوں کہ بس میرے بلاوے کی حاضری کی دعا کر دو، اور وہ دعا ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں. آپ ایسے نہیں جا سکتے وہاں پہ جب تک آپ کے دل میں اہل بیت کی شدید محبت نہیں ہوگی، تڑپ نہیں ہوگی جانے کی. پھر وہ آپ کو بلائیں گے، آپ ضرور جائیں گے. پھر یقین کریں جب آپ جائیں گے اس کے بعد آپ ہر سال ہر وقت آپ کا دل کرے گا بس وہیں رہیں گے. بالکل، بڑی پیاری بات کی. نور کوئی ایسا واقعہ جو آپ لوگوں کو بتاتی بھی، اور جو ایسی چیز جس کے حساب سے آپ کبھی نکل نہ پائی ہوں؟ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کچھ تو میں وہ ہوتا ہے کہ شیئر کرتے ہوئے بھی معجزات سب کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا تھا بیکاز ابھی میرے فرینڈ جب بات کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوا، مجھے لگتا تھا کہ شاید تھوڑا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں نا، کہ یہ تھوڑا زیادہ بات کر رہے ہیں. جیسے میں کچھ سنی سید ہوں، میرے اہل تشیع جو دوست ہیں بہت سارے، وہ سب کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے، تو میں کہتی تھی یہ ایسے ہی کہتے ہیں، اتنا تھوڑی معجزے ہوتے ہوں گے. یقین جانے میں جب وہاں گئی تو آپ جو دل میں سوچتے ہیں، جیسے مدینہ میں آپ کو مل جاتا ہے وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. آپ بات میں بیٹھی ہوئی ہوں امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ بیٹھی ہوئی، میں تو بات سوچ رہی تھی کہ یار اچھا بہت دیر ہوگی، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا یہ نہیں، تو ایک دم سے مجھے کسی نے نا وہ کھجور دے دی. وہ میں نے مجھے بڑی ضرورت تھی اس وقت انرجی کی، وہ اتنی ڈرین ہوئی تھی انرجی رو کے، اور وہ آپ کو پتا ہے کیفیت کیسی ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھ کے، بہت آپ کی حالت خراب ہوئی ہوتی ہے. ویری کربلا میں آپ بہت آپ مطلب بڑے مشکل سے کنٹرول کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. نور ہمارے ساتھ موجود تھی. اچھا میں بھی پچھلے جب روضے پہ میں عمرے پہ گئی ہوئی تھی، تو اب ایک ایپ آ گئی ہے کہ آپ نے اگر ریاض الجنہ میں انٹر ہونا تو وہ ایپ کا جب تک بار کوڈ نہیں آتا نا تو آپ ان نہیں ہو سکتے. اب میں وہ ایپ کھولوں، وہ ملے نا اپوائنٹمنٹ. اب بہت کم دنوں کے لیے گئی ہوئی تھی، ہارڈلی 4-5 دن کے لیے گئی ہوئی تھی، 4 دن کے لیے گئی تھی عمرے میں. اب مدینے پہنچ گئے، اور جب عمرے پہ تھی، عمرے پہ ہی دعا کری جاؤں، ہر طواف میں دعا کروں کہ اللہ پاک روضہ رسول سے خالی ہاتھ تو نہ جاؤں، مطلب ہو ہی نہیں سکتا، کیسے کروں گی میں تو. اور اس کے بعد جب میں مدینے میں جب پہنچ گئی نا تو نہیں تھا، میں اس ایپ میں اپوائنٹمنٹ ہی نہیں آئی تھی، جو اپوائنٹمنٹ آئی تھی وہ میرے جانے کے بعد آئی تھی. تو جب مجھے کچھ نہیں ملا نا تو تب میں نے بی بی سے استغاثہ کیا. میں نے کہا کہ میں آئی ہوں جناب سیدہ، اور آپ اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے قبول نہیں کیا نا. تو یقین مانے فجر کی اذان سے ایگزیکٹلی آدھا گھنٹہ پہلے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھایا کہ اٹھو،
اور میں یوں بالکل نیند سے اٹھی ہوں تو اور میں نے اپنا فون بالکل جیسے اٹھی ہوں اور میں نے اپنا فون ہی پکڑا ہے اور میں نے وہ ایپ فوراً وہ کھولی ہے اور میں نے کیے جو میں چاہ رہی تھی. جمعے کا دن تھا, جمعے کے دن فجر کے ٹائم میں مجھے وہ اپوائنٹمنٹ مل گئی. میں نے فوراً ہی اور میں اتنی خوشی اس کے بعد میں نے دنیا کو اٹھایا. میں نے کہا دیکھیں یہ میں نے استغاثہ کیا روکے کیونکہ میں اتنی تکلیف میں چلی گئی تھی اور میں ان کو واسطے دینے لگی کہ دیکھیں میں تو آپ کے نواسوں کے پاس بھی جا چکی ہوں تو مجھے بلا لیں. مطلب میں آپ کو راضی کرنے کے لیے دیکھیں ہم کن کن راستوں سے ڈائریکٹ محبت بھی کر رہے ہوتے کہ تو آپ کو پسند ہے. تو خیر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بلاوا جو ہے نا باقی صحیح بات ہے. میں اکثر لوگوں کے پاس دیکھتی ہوں اور یہ میں نے خود بھی دیکھا جب میں خود پہلی بار زیارت پہ گئی تھی نا تو میرے آس پاس جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے ایسا تھا کہ کوئی کہہ رہا جی ہم تو بچپن سے تب سے جا رہے ہیں. لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی, پیسے جمع کیے ہوئے, کسی نے اپنا سیٹ بیچا ہوا. مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا سا لگا خالد صاحب ان کے سامنے کہ میں دنیا گھوم لی اور میرے اندر یہ ارج نہیں تھی. تو بلاوا واقعی تب آتا ہے جب آپ بندوبست کرنا شروع کریں. دو طریقے ہوتے ہیں نا. دیکھیے میں اب جیسے جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا میں ضرور کام کرنا چاہوں گا. ابھی کئی لوگ جو جیسے میں نے کہا کہ کچھ شک میں ہوتے ہیں, نہیں ہوتا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو گیا تھا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بچوں کو مارا گیا تھا. میں کہتا ہوں اب دیکھو غازہ میں جو ہو رہا ہے نا تم اس کو تو مان رہے ہو, تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے, تم وہ تصویر نہیں دیکھ سکتے. تو میرے مولا حسین کے کلیجے کی تم داد دو, ان کے جگر کی داد دو. میرے پہ کوئی مصیبت آئے, آپ پہ آئے تو ہم کہیں گے ہم پہلے مر جائیں. ہمارے بچوں کو ہم تکلیف نہیں دیکھ سکتے. یار پہلے مجھے مارو, میں جاؤں گا. پتہ نہیں کیا ہم پہچان نہیں سکتے. ہم کربلا میں پہچانتے مولا, ہم جاتے جو وہ حل من ناس ینصرنا کی ہم آواز ہم تک پہنچی ہے, ہماری روح تک. ہم اس کے لیے جاتے ہیں. ہم ایسے تو ہم گناہ گار, ہم کیا کر لیں گے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہم کیا کرتے ہیں یہاں رہ کے, ہم میں کیا چیز حسینیت والی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک دعا ہمیشہ ماننا بیٹا اور تمام میں سننے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پتھر کا نہ کرنا. الہی آمین. کہ جو آج تم رک رہے ہو نا غازہ پہ اولادوں میں ہو رہا ہے, بے شک ایسا ظلم, لیکن اس ظلم کو دیکھ لو اور کس نے کیا. وہ تو تیار مطلب اور وہ کس نے کیا, وہ اذان ہوئی, وہ کہہ رہے ارے تم اشہد ان محمد رسول اللہ کون ہے, کس کی بات کر رہے ہو تم. تو یہ آپ دیکھیں نا یہ سمجھنے والی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ میں بتاؤں قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر کوئی وہی بات ہے جوش صاحب کی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ وہ در ہے کہ جہاں انسان جاتے ہیں, یہاں عیسائی بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, شیعہ بھی ہوتے ہیں, سنی بھی ہوتے ہیں. مطلب دیکھیں یہاں پہ سنی مسلم موجود ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ایک مسجد ہے, یہاں پہ سنی مسلم موجود ہیں. دیکھیں ریلیجن کی جو بنیاد ہے, جتنے بھی مذاہب کائنات میں آئے جو صحیفوں سے منسلک ہیں اور جو نہیں ہیں, جن کے بہت سو کا ذکر ہمیں نہیں پتا, ان سب کی بنیاد جو کہ صحیح آسمانی صحیفوں سے آئے, یعنی کہ صحیح سے مطلب جو ہم چار جانتے ہیں, ابراہیم اور موسیٰ ذکر ایک ہی بنیاد ہے اور وہ انسانیت ہے. آپ کسی بھی دین کو پڑھ لیں, میرا تھوڑا سا مشاہدہ ہوا پچھلے 10 سالوں میں, تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کو ذمہ دار ہونے کی تربیت دینے کا نام حسین. کیا کہنے, کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ڈسپلن اپنے ادیان میں قائم کرنا تھا اس کا ایکسکلیمیشن مارک حسین ہے کہ دیکھو یہ تمہیں ذمہ دار ہونا ہوگا, اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے, مطلب اس سے تم کنارہ کشی نہیں کر سکتے. امام حسین واز کارنرڈ. It's not because I belong to the family, or it is a very painful thing کہ آپ کسی کو دیوار سے لگا دیں اور پھر دیکھیں اس کا مظاہرہ کہ اب وہ کیا کرتا ہے. اور کربلا آپ کو خاندان بتاتا ہے. کربلا بتاتا ہے کہ بھتیجی کیا ہوتی ہے, چاچا کیا ہوتا ہے, بیوی کیا ہوتی ہے, دوست کیا ہوتے ہیں. وہ آپ کو پوری انسانیت بتا رہا ہے نا یار, انسانیت. اور اسی کو پامال کر رہا تھا یزید. اس نے رشتے پامال کر دیے تھے, اس نے محرمات پامال کر دیے تھے. کربلا بتاتی ہے پھوپھی یہ ہوتی ہے, چاچا یہ ہوتا ہے, بہن یہ ہوتا ہے, بہن یہ ہوتی ہے, بیٹا یہ ہوتا ہے, دوست یہ ہوتے ہیں. اب ایک سوچیں, ایک شخص ایسا ہے
جو حضور کے پاس جا کے کہتا ہے, پوچھ رہا ہے کہ میں میری 7ویں 8ویں بیٹی ہے, میں اس کا کیا کروں, اور نبی کیسا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تم اس کی ایسے عزت کرو, اور اپنی بیٹی سے عزت کر کے دکھا رہا ہے, اور اس کا نواسا, اس کی بیٹی, اس کے سینے پہ سونے والی بیٹی, اس کے غم میں تڑپ تڑپ کے زندان میں شہید ہو جاتی ہے. اور سوچے نواسے بھی وہ کہ جو آیا مباہلہ اس میں وہ ہے کہ ابنا و ابناکم, کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنے نفس کو لے کر اپنے نفس کو لے کر آئیں گے, بے شک تم اپنی عورتوں کو لے کر نہیں. تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ یہ وہ نواسے ہیں جن کو نبی زادن کو کہتے ہیں کہ نانا کے بیٹے ہیں یہ. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے جی, کیونکہ ذکر ان کا ہے تو ہم کیا کریں, ہم کی ذکر کرتے ہیں پھر ہم ان کی قربانی کو یاد نہ کریں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب بریک سے واپس آئیں گے نا تو ہر زیارت کی جگہ نا اس کی ایک ڈفرینٹ فیل ہے, اور بہت سے لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں, جو چلے بھی جاتے ہیں خود اکیلے جاتے ہیں, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہاں کہاں کی زیارت کرنا ضروری ہے. اس پہ بات بھی کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے. شاست حسین بادشاست حسین. جی تو بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں زیارات کے حوالے سے. اچھا ماشاء سے خالد صاحب اور وقار یہ اتنے لکی ہیں کہ یہ آلموسٹ جو بھی زیارت کی, یہ شام بھی گئے ہوئے ہیں, یہ عراق بھی گئے ہوئے ہیں, یہ ایران بھی گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. سو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں عراق جاتے ہیں, ایران جاتے ہیں یا سیریا جاتے ہیں, ہر جگہ کی فیل ڈفرینٹ ہے. آپ نے کیا فیل کیا؟ جب آپ کربلا جاتے ہیں نا, وہ کرب و بلا ہے نا, آپ کو وہ کرب فیل ہوتا ہے. وہاں کے روزوں کی بھی الگ فیلنگ ہے. آپ مولا علی کے روزے پہ جائیں ایک الگ فیل ہے. آپ جب امام زمانہ کے گھر جاتے ہیں وہ ایک الگ سامدہ کی ایک الگ فیل ہے. اس کے بعد جب آپ ایران جائیں تو امام رضا کے روزے پہ, شہنشاہ کا روزہ, اور آپ بی بی معصومہ قم کے روزے پہ جائیں, آپ کو قم سے زیادہ سکون آپ کو کہیں نہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ لائف میں سکون کسے کہتے ہیں, ماں کی گود میں آ کے بیٹھے, آپ کو سکون کسے کہتے ہیں, بالکل ویسے بالکل آپ کو وہ فیل ہوگا. لیکن شام بہت تکلیف دہ ہے. میں شام ایک دفعہ گیا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں بار بار, لیکن اس کے لیے نا بہت بڑا دل چاہیے, بہت ہمت چاہیے, بہت جگر چاہیے. ہم بی بی سکینہ کی شہادت پہ ہی ہم سفر پہ گئے تھے لاسٹ ٹائم, جب فرسٹ ٹائم PIA کی فلائٹ چلی ہے تو اس میں ہم لوگ گئے تھے موسیٰ بھائی کے ساتھ. بہت سے لوگوں کو بتا دیں کہ جو بی بی سکینہ, کیونکہ کچھ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا, تو امام حسین علیہ السلام کی وہ چھوٹی بیٹی 4 سال کی, جن کو انہوں نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا, اور وہ اس کے بعد وہ وہاں پر موجود تھی کرب و بلا میں. بیسیکلی کرب و بلا میں جو ستم ڈھانے تھے وہ 2.5 شہادتیں وہاں پر ہوئی, لیکن جو اصل مصائب ہیں وہ کوفہ اور شام میں جو ہیں, وہ بازاروں میں